جی ایسپرینٹ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ جو کہ انگلش ایڈیمز پہ ہے اس میں حاضر ہیں، اور پہلے کی طرح ہم اس میں بھی ایک نئے انٹرسٹنگ ایڈیمز جو ہے نا وہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو ایگزام اورینٹیڈ ہیں۔ تو وداؤٹ ڈیلیئنگ اینی منٹ چلیں اپنی اسکرین پہ چلتے ہیں۔ ایڈیمز اینڈ فریزز آف انگلش گرامر، ٹھیک ہے، یہ سوری ہو گئے تھے ہمارے سیریز 2 ہے آج کی، اور اس میں ایڈیمز اینڈ فریزز ہم کچھ جانیں گے مزید، اور اس لیکچر کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے وہ پیڈاگوجی کا ہوگا جو ہم نے ایک اپنا تسلسل رکھا ہوگا۔ تو پہلے ہے ہمارے پاس آئی ایم افریڈ ہی از برننگ دا کینڈل ایٹ بوتھ ہینڈز اینڈ ریوننگ ہز لائف۔ اچھا، اس کو نا ایڈیم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جب ہم نہیں کرتے نا تو پھر ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ کچھ ایڈیمز ایسے ہیں جو ہماری زبان پہ چڑھے ہوتے ہیں، ان کو ہم جلدی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جو آپ کمیشن کے ایگزام میں بیٹھتے ہو ادھر وہ بندے اتنے کوئی سادے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو سمجھ نہ پائیں۔ وہ اگر ایک ایڈیم آپ کے مزاج کا دیں گے نا تو 3 ایڈیم اپنے اکارڈنگ دیں گے۔ تو ہم نے ایگزام اورینٹیڈ چیزیں ہی کرنی ہیں جو ایگزامز میں آئی ہوئی ہیں یا آتی ہیں۔ تو جیسے یہ دیکھیں، دا کینڈل، کینڈل کس کو کہتے ہیں؟ موم بتی کو۔ ایٹ بوتھ اینڈز، یعنی بوتھ اینڈ کا مطلب ہے دونوں طرف سے۔ اب بوتھ اینڈز مطلب کینڈل جلانا دونوں طرف سے۔ آپ کو پتہ کینڈل اوپر سے جلتی ہے اور نیچے کی طرف موو ہوتی ہے، لیکن دونوں طرف سے کینڈل جلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اوور ٹیکسنگ ہز انرجیز، یعنی اپنی انرجی کو جو ہے وہ ایسے کاموں میں خرچ کرنا جو آپ جس میں مطلب آپ دونوں طرف سے انوالو ہوں۔ اب اس کو ذرا اچھے سے سمجھنے کے لیے میں نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے، جیسے دیکھیں، گوئنگ ٹو بیڈ لیٹ اینڈ گیٹ اپ ارلی، یعنی رات کو لیٹ بیڈ پہ جانا یعنی سونا، اور صبح جلدی اٹھنا۔ تو ادھر کیا ہوتا ہے پھر کہ ادھر آپ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، کہ گو ٹو بیڈ لیٹ اینڈ گیٹ اپ ارلی۔ تو یہ ہوگا دا کینڈل ایٹ بوتھ ہینڈز، برننگ جلانے کو کہتے ہیں۔ آئی ایم افریڈ، مجھے ڈر ہے یا مجھے خوف ہے، ہی از برننگ دا کینڈل ایٹ بوتھ ہینڈز اینڈ روننگ ہز لائف، یعنی وہ رات کو ایک تو لیٹ جاتا ہے بیڈ پہ، یعنی سوتا لیٹ ہے، صبح جلدی اٹھ جاتا ہے۔ اور ساری بات ہے جو نیند، ایک چیز یاد رکھیے گا، نیند کا جو نا بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کی انسان کی سائیکلوجیکل جو ایک فیکٹر ہے نا، اس میں نیند کی کمی کی وجہ سے انسان میں غصہ، چڑچڑاپن اور انزائٹی جیسے لیول بھی جو نا وہ انکریز ہوتے ہیں۔ تو گو ٹو بیڈ لیٹ اینڈ گیٹ اپ ارلی، تو یہ ہوگا تھوڑا سا کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز، برننگ دا کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے، میں آپ کو سمجھا دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ پروڈکٹیو کام کر رہا ہے اس میں بھی آپ کو تھوڑی نیند کی جو نا وہ ضرورت ہے، 5 to 6 آورز آپ کو نیند کی لازمی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ریوننگ ہز لائف والا ہے نا، وہ میں بھی ایسا نہ آگے لکھیں، آئی ایم افریڈ ہی از برننگ دا کینڈل ایٹ بوتھ ہینڈز، وہ اتنا ہی پوچھ لیں، یا ایسے لکھ دیں کہ واٹ از دا میننگ آف کینڈل ایٹ بوتھ ہینڈز۔ تو اس لیے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کینڈل ایٹ بوتھ ہینڈز کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اوور ایکٹ اپنی انرجی کو جو ہے نا وہ اوور ٹیکسنگ کر رہا ہے، یعنی اوور یوز بھی اس کو کہہ لیں آپ کر رہے ہیں۔ ڈو ناٹ ٹرسٹ اے مین ہو بلوز ہز اون ٹرمپٹ، ٹھیک ہے، ٹرمپٹ کہتے ہیں جو ڈرم ہوتا ہے، ڈرم بڑا سا جو ہوتا ہے بجانے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے بندے کو نہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، ہو بلوز ہز اون ٹرمپٹ، یعنی پریزز ہم سیلف، یعنی اپنی تعریف میں جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے۔ اب اس کی بھی ایک اور اگزامپل دیکھیں، یعنی ٹو ٹاک اباؤٹ ون سیلف اور ونز اچیومنٹس اسپیشلی ان اے وے، یعنی اس طرح سے دیٹ جو کہ شوز دیٹ ون از پراؤڈ اور ٹو پراؤڈ، یعنی کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں، اپنی اچیومنٹس کے بارے میں دوسروں کو اب ٹرمپٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈرم بجانا، مطلب ڈھول بجانا جس کا ہم کہتے ہیں۔ اور ڈھول بجانے کو کیا کہتے ہیں، کس لیے ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کا بہت زیادہ چرچا کر رہے ہوں، اعلان کر رہے ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب آپ اپنی کسی اچیومنٹ پہ بہت زیادہ پراؤڈ ہو، یعنی بہت زیادہ فخر ہے آپ کو، یا ویسے ہی فخر ہے، اور آپ اس کو اسپیشلی اس انداز سے مطلب کر رہے ہو کہ دوسرے لوگ بھی اس کے بارے میں جانیں، یعنی اپنی پریز میں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ہی از آؤٹ اینڈ آؤٹ ری ایکشنری، ری ایکشنری کا مطلب ہوتا ہے ہر نئی چیز کی مخالفت کرنے والا، ٹھیک ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ میننگز بھی آپ کے لیے اس لیے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا اس میں ڈھونڈنے نہ پڑے۔ تو ہی از آؤٹ اینڈ آؤٹ، اب آؤٹ اینڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے تھورولی، یعنی مکمل طور پر۔
یعنی وہ کوئی بھی نئی چیز کا جو ہے نا مکمل طور پر مخالفت کرنے والا ہے. I didn't mind what he was saying, he was only through his head. کہتا ہے مجھے اس چیز کا نہیں ہے. I didn't mind, میں اس چیز کا غصہ نہیں کیا یا میں نے اس چیز کا مائنڈ نہیں کیا. کرتا ہوں نہیں آئے گا, ڈیڈ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پاسٹ کی بات ہے. یعنی میں نے اس کا مائنڈ نہیں کیا. واٹ ہی واز سیئنگ, جو وہ کہہ رہا تھا. ہی واز اونلی تھرو ہز ہیڈ, یعنی ٹاکنگ نان سینس. تھرو ہز ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹاکنگ نان سینس, یعنی کوئی احمقانہ گفتگو کرنا یا بے تکی گفتگو کرنا. جیسے when someone is speaking through their head, they are saying things that are not true or do not make sense. یعنی یا تو وہ کوئی سینس نہیں دے رہی یا اس میں کوئی کسی طرح کی سچائی نہیں ہے. یعنی یا تو وہ نان سینس, اس لیے اس کو کہا ہے ٹاکنگ نان سینس, یعنی تھرو ہز ہیڈ, کہ یا تو وہ کوئی سینس نہیں دے رہی یا وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچی نہیں ہے. دا کیس واز ہیلڈ اوور ڈیو ٹو گریٹ اپوزیشن ٹو اٹ, یعنی کیس کو جو ہے نا وہ ہیلڈ اوور کر دیا گیا اس کی کافی زیادہ مخالفت کی وجہ سے. تو ہیلڈ اوور کا مطلب ہوگا پوسٹ پون. پوسٹ پون کا دوسرا لفظ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈیلیڈ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان دا آرگنائزڈ سوسائٹی آف ٹوڈے, آج کی جو منظم سوسائٹی ہے اس میں نو انڈیویجول اور نیشن کین پلو اور لونلی فرو. پلو اور لونلی فرو کا مطلب ہوگا ٹو ڈو سم تھنگ وداؤٹ دا ہیلپ آف ادرس. یعنی آج جو ہے ایک منظم جو سوسائٹی ہے, یعنی بکھری ہوئی سوسائٹی نہیں ہے, منظم سوسائٹی, اس میں کوئی بھی بندہ دوسرے کی ہیلپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اٹ واز ہی ہو پٹ اے اسپوک ان مائی وہیل. اب اس کا مطلب یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے یہ لکھا پریونٹ سم ون فرام کیرنگ اے پلان, یعنی کسی بندے کو جو ہے نا وہ اب اس کا کوئی پلان ہے, اس کا کوئی منصوبہ ہے, اس کو آگے جاری رکھنے میں یا اس کو آگے بڑھنے میں جو ہے نا وہ رکاوٹیں ڈالنا. تو پٹ اے اسپوک ان مائی وہیل کا مطلب آپ ایسے بھی سمجھ لیں کہ میری گاڑی میں جو ہے نا وہ کیل ٹھونکنا, ٹھیک ہے, یعنی گاڑی کے پہیے کو جو ہے نا پنکچر کر دینا. کوئی بھی آپ اس کو سمجھ لیں. کیا ہوگا کہ آپ کہیں جانا چاہ رہے ہو, آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہو, تو پھر آپ کی گاڑی میں جب کیل ٹھوک دی گئی یا آپ کی گاڑی کو ویسے ہی پنکچر کر دیا گیا یا خراب کر دیا گیا, یہ جسٹ میرے ایک اپنے ورڈ ہے آپ کو ایزی ورڈزنگ میں سمجھانے کے لیے. پٹ اے اسپوک ان مائی وہیل یعنی میری گاڑی کے پہیے کو یا میری گاڑی کو جو ہے نا وہ خراب کر دینا, اس کو پنکچر کر دینا اس کو. تو یہ اس طرح سے مطلب سمجھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کلوکیل وے میں جو ہے نا سمجھاؤں تاکہ آپ چیزوں کو جلدی سمجھ لیں اور آپ کے مائنڈ میں دیر پا رہیں. یہ سمجھانا ہی مقصد نہیں ہوتا, کچھ چیزوں کو دیر پا اپنے میموری میں میمورائزیشن کروانی بھی ضروری ہوتی ہے, اس لیے کچھ کلوکیل وے میں چیزیں سمجھانا ضروری ہوتا ہے. کشمیر از اے برننگ کویسچن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. کویسچن کی جگہ پہ وہ ٹاپک بھی لکھ سکتے ہیں, برننگ ٹاپک, یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو برننگ کویسچن کا مطلب ہوگا وائڈلی ڈیبیٹڈ ایشو. ڈیبیٹر کی جگہ پہ وہ ڈسکسڈ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جو بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنے یا ڈیبیٹڈ ایشو ہے جس پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر ہی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے دا پاپولیرٹی آف یسٹرڈیز سپر اسٹار از آن دا وین. آن دا وین کا مطلب ہوتا ہے گروئنگ لیس, یعنی کل کے سپر اسٹار کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اب بہت زیادہ کم ہو رہی ہے. ہی از لیونگ دا کنٹری فار گڈ. اب دیکھیں فار گڈ کو اگر ہم ویسے سمجھیں گے تو کیا ہوگا, فار گڈ کا مطلب ہوگا کہ کسی اچھے کے لیے. تو فار گڈ میں ہم ادھر ایسا نہیں سمجھیں گے, ہم اس کا مطلب ہے فار ایور, یعنی ہی از لیونگ دا کنٹری فار گڈ, یعنی فار ایور وہ اس کنٹری کو جو ہے نا وہ لیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہی سولڈ ہز ہاؤس فار اے سانگ. اب فار اے سانگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, فار اے سانگ گانے کے لیے نہیں ہے, ویری چیپلی, یعنی اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ ڈیفینیٹلی کسی ایسی بڑی پارٹی کی تلاش میں اتنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا, تو وہ چھوٹی منی کے لیے, لٹل منی کے لیے, تھوڑی سی مطلب پیسے کے لیے ویری چیپلی, یعنی اس نے اپنا گھر جو ہے نا وہ سولڈ کر دیا, یعنی فروخت کر دیا. سولڈ لکھا ہوا ہے سیکنڈ فارم ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایکشن ہو گیا ہوا ہے. اسنیک ان دا گراس بہت ایزی بھی ہے اور بہت فیمس بھی ہے, امپورٹنٹ بھی ہے. اسنیک ان دا گراس, گراس آپ کو پتہ ہے گھاس کو کہتے ہیں, اور اسنیک کہتے ہیں سانپ کو. سانپ ہمیشہ ہی چھپ کے وار کرے گا, سامنے سے بھی اگر کرے گا تو وہ ہمیشہ گھاس میں جس طرح ایک چیز چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتی, ویسے ہی اس کا بھی جو ہے نا وہ ایکشن ہوگا, ری ایکشن ہوگا, ٹھیک ہے. تو اسنیک ان دا گراس یعنی اے ٹریچرس اور ڈسیٹفل پرسن. ٹریچرس ڈسیٹفل کا مطلب ہوگا دھوکے باز انسان جو دھوکے سے وار کرے گا, ٹھیک ہے. اور دھوکے سے پھر آپ کو پتہ ہے وار کبھی بھی سامنے سے نہیں ہوتا, پیچھے سے ہی ہوتا ہے, یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو پتہ نہیں چلتا.
He struck several bad patches before he made good. Struck several bad patches کا مطلب آپ اس کو سمپلی اس طرح سمجھ لیں کہ اس نے میڈ گڈ مطلب اچھا کام کرنے کے لیے یا ایک اپنے کام کی آپ کہہ لیں کہ اس کا جو لیول تھا جس میں اس نے ایک اچھا کام کرنا تھا اس تک پہنچنے کے لیے اس نے بہت سے بیڈ پیچز بھی لگائے. بیڈ پیچز کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کپڑا جس کے اوپر آپ کو کوئی مطلب نقش کروا کے دیا گیا کوئی کمپیوٹرائز جس طرح کڑھائی ہوتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر پیچز لگانے ہیں ظاہری بات ہے لیکن آپ کو اس کی ٹریننگ نہیں ہے. تو آپ کیا کرو گے آپ پہلے کچھ خراب کرو گے کام. ٹھیک ہے خراب جب کرو گے کرے جاؤ گے کری جاؤ گے اس کا مطلب آپ دوسرے لفظوں میں ایسے بھی سمجھ لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی. ٹھیک ہے ٹرائی ہارڈر. تو یہ وہ والی چیز ہے کہ ہیڈ اے بیڈ ٹائم یعنی اس نے بیڈ پیچز یعنی اچھا وقت دیکھنے سے پہلے اس نے بہت برا وقت بھی دیکھا تھا. ہی اسٹرک سیورل بیڈ پیچز بیفور ہی میڈ گڈ یعنی اچھا کرنے کے لیے یا اچھے ٹائم تک پہنچنے کے لیے اسے ہیڈ اے بیڈ ٹائم اسے برے ٹائم سے بھی گزرنا پڑا تھا. اور ایسا ہی ہوتا ہے اچھے ٹائم تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ برے ٹائم سے گزرنا پڑتا ہے. دا اکاؤنٹس آف دا مرڈر میڈ ہر فلیش کریپ. یہاں پہ فلیش کا مطلب ہوتا ہے آپ کے جسم کا جو ماس ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوگا فل ہر ود ہارر. جیسے اکثر آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی ڈسگسٹنگ چیز یا کوئی قابل نفرت چیز یا کوئی ایسی چیز جس سے خوف آئے کراہت آئے تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اسے کہتے ہیں کہ یار تیری جو ہاتھ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا. تو یہ میڈ ہر فلیش کریپ مطلب فل ہر ود ہارر یعنی اس کے مرڈر کی. اب اکاؤنٹس کا مطلب تفصیل ہے. ٹھیک ہے دا اکاؤنٹس آف دا مرڈر یعنی مرڈر جو کسی کا ہوا تھا اس کی جب تفصیلات اس نے دیکھیں یا اس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے یعنی فل ہر ود ہارر اس کا دل جو نا وہ خوف زدہ ہو گیا. تو نیکسٹ ہے ہاؤ لانگ ول پیپل پٹ اپ ود دا انکریزنگ انفلیشن. وہ انکریزنگ مطلب پرائسز بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو پٹ اپ آپ کو میننگ سے نہیں آپ کو اپنے ایڈیم سے مطلب ہے. پٹ اپ ود کا مطلب ہوتا ہے ٹالریٹ کرنا. ٹالریٹ کرنا یعنی صبر کرنا انڈیور کرنا یعنی برداشت کرنا. ٹالریٹ لکھ دیں انڈیور لکھ دیں یا ٹالریٹ اور انڈیور ادھر لکھ کے ادھر پٹ اپ ود لکھ دیں وہ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے پٹ اپ ود ادھر لکھ دیا انہوں نے اور ہاؤ لانگ ول پیپل انڈیور لکھ کے یا ٹالریٹ لکھ کے اس کو نیچے وہ انڈر لائن کر دیں گے اس کو کہیں گے کہ اس کو اس کے ساتھ میچ کریں. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایڈیومیٹک ایکسپریشن میں ہی ایسا پوچھیں اور فل ان دا بلینک سیریز جو ہوتی ہے اس میں بھی ایسا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کے ساتھ. جیسے سملر ورڈز ہوتے ہیں سملر ورڈز مین کہ جو آپ کے سینونیمز ہوتے ہیں اس میں بھی ایسا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تھا جی آپ کا سیریز 2 آف لیکچر آن ایڈیمز اینڈ فریزز. آئی ہوپ سو یہ والا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہمیں فالو کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کیسا لگا اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کرنا مت بھولیں اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کریں.